وہ دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے جو انسان خود مانگتا ہے یقین کے ساتھ، وہ بھی اللہ سے۔ یہ جو فارمیلٹی چل رہی ہے نا کہ میرے لیے دعا کر دے، آپ کر دے، آپ کر دے، جبکہ خود سارا دن موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، حرام ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن ویلے پڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا اللہ سے کنیکٹ ہونے کا۔ جو وہ آخری عبادت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اسپیسیفک جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ دعا آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ دعا کے ذریعے آپ انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی ٹھیک کروا سکتا ہے، اپنے معاملے سدھار سکتا ہے اللہ سے۔ اس کے معاملے میں بھی اتنی سستی چل رہی ہے آج کل کہ خود اپنے لیے کچھ نہیں مانگا جا رہا، دوسروں پہ وہ دعائیں تھوپی جا رہی ہے کہ تم کر دینا، تم اچھے ہو، تم نیک ہو، تم ولی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، میں تو گنہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو سارا دن پڑا رہتا ہوں۔ ابھی اگر تو پڑا رہتا تو اٹھنا کرنا کچھ، جو بھی مسئلہ جو بھی پریشان ہو بنا جھجک اپنے رب کے سامنے رکھو، کیونکہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ کے پاس مانگو یا مت مانگو، اللہ ہی نے تمہارے مسئلے حل کرنے۔ تم عاملوں کے پاس جاؤ، تم درباروں پہ جاؤ، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ بھائی، مسئلے تمہارے سالو ہوں گے تو صرف اللہ سے۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ لوگ صرف تمہیں دلافہ دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، صبر کا کہہ سکتے ہیں، مسئلے حل کرنا کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ رونے کا مقام ہے کہ جو میں نے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ گناہوں کی بدولت، دنیا داروں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، شہرتوں کی وجہ سے، عزتوں کی وجہ سے ایمان جیسی دولت اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، اللہ کا تعلق گوا دیا، اسلام پر غیرت گوا دی، عبادتوں کو چھوڑ دیا، آخرت کو فکرتوں کے آزاد ہو گیا، ہمارا بچہ گناہوں میں انوالو ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہنیں شیطان کا لیکچر جوائن کر رہی ہے، میرے بھائی ذلیل ہو رہے۔ آج اللہ کا دین ہماری نظروں میں اتنا گر گیا کہ اللہ کے دین کے خاطر گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا، دین کو سیکھنا مشکل، دین پر عمل کرنا مشکل۔ جب میرا عمل مشکل ہوگا، جب میرے دل میں اخلاص نہیں ہو، تو پھر کیوں دعوے کر رہے ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی کیوں دے رہے ہو؟ ارے جو مسلمان اللہ سے نبھا نہیں پا، کہ جس اللہ نے اس مسلمان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، وہ تو انسان کے کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جب میں نے اور تم نے اللہ اور رسول پہ اس کے غیرت چھوڑی، جب میں اور تم گناہوں پہ مصروف ہوئے، جب تبھی جا کے وہ موقع آیا کہ ان کی ہمت ہو رہی کہ میری مسلمان بہن کے سر پہ سے چادر اتار رہے، میری مسلمان ماؤں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان بھائیوں کو، میرے بھائیوں کو ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر عبادت ہوتی، روحانیت ہوتی، تو دشمن کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہماری بہنوں کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کسی کو گاڑیاں چاہیے، کسی کو بنگلے چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، یار ہر چیز کو اپنی ضرورت سمجھتے، اللہ کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کوئی کسی کو کونے میں بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ اس بات کو لے کے پریشان نہیں ہوتے، اس بات کو لے کے غمزدہ نہیں ہوتا، وہ روتا نہیں کہ میری زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کو اپنی ضرورت سمجھ ہی نہیں رہا۔ یار میری زندگی میں میرا اللہ ہی نہیں ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں خوشیاں مناؤں، میں ناچوں، میں گاؤں؟ مجھے کس چیز کی پڑی ہے بھائی؟ سارا دن گزر جاتا ہے، مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ ہزاروں موقع دیتا ہے کہ ان موقع میں سے کہ میں ایک موقع کا بھی فائدہ اٹھا لوں تو میں ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہوں۔ میری زندگی اتنی ڈسٹرب ہے، میری آخرت اس قدر ڈسٹرب ہے، اس کے باوجود میں اتنا ریلیکس کیسے ہو سکتا ہوں؟ 2-4 گاڑیاں ملنے پر میں سیٹسفائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اس دنیا میں اللہ کے لیے آیا ہوں، تم اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہو۔ کیا ملا اللہ؟ کیا ڈھونڈا اللہ کو؟ کیا پایا اللہ کو تم نے؟ مقصد ہمارا ادھورا ہے اور ضروریات میں لگ کر اپنی زندگی کو گزارے کہ بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، بس ایسا ہو جائے، بس ویسا ہو جائے، کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ خدا کے بندو، یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ کب تک ہمیں زندگی دنیا کی خواہشوں میں گھیرے ہوئے ہو، گھیر کر گزارو گے؟ جب کتنا ہوا بس کرو یار، کتنا کرو گے بندہ، اللہ کے بندے؟ 10 سالوں سے گناہوں والی زندگی، 20 سالوں سے گناہوں والی زندگی، 30 سالوں سے گناہوں والی زندگی، یہاں تک کہ مرے دم تک گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے۔ 40 سال 50 سال اور گناہ ہے کہ تمہارا دل ہی نہیں بھر رہا۔ ہم ہر گناہ تو ہم کر ہی رہے، اب ایسا گناہ باقی ہے، چلو وہ بھی کر لیتے، اس کے بعد کیا کریں؟ بس کرو یار یہ گناہوں والی زندگی کو، لوٹاؤ اپنے رب کے پاس، معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، رحمان ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اس کے پاس آؤ، مانگو اس سے مغفرت کی توبائیں کرے،
مانگو اس سے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، وہ چھوڑے یار، زندگی گزر جانی ہے، بنائیں اپنی آخرت بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔